عقیدہ نمبر 7، اللہ کی ذات اور صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ حادث کہتے ہیں کہ جو مخلوق کو، جو پہلے نہیں تھی پھر اللہ نے اس کو بنایا۔ ویسے تو نئی چیز کو حادث کہتے ہیں، اس چیز سے حادثہ بھی ہے، بھئی کیا حادثہ ہو گیا، یعنی سم تھنگ نیو، واٹ ہیپن، سم تھنگ نیو، کیا ہوا، اب کیا ہوا۔ تو جو ہیپننگ ہوتا ہے نا، ہیپننگ، کچھ ہونا وہ حادثہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ ہوتا وہ جو پہلے نہ ہو، تو جو ہے وہ ہونے سے اب پاک ہے، کہ اب ہونے سے وہ پاک ہے، وہ ہمیشہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے، قدیم جو ہمیشہ سے ہے۔ جب علم الکلام میں یعنی مذہبی بحث میں جب قدیم کا لفظ آئے گا اس کا معنی ہوگا ہمیشہ سے۔ ویسے تو ہم آثار قدیمہ بھی کہہ دیتے ہیں اردو میں، کہ بھی پرانے کھنڈرات کو بولتے ہیں آثار قدیمہ، جی بھائی جو قدیم کو بولتے پرانا۔ تو جب ہم عام اردو میں بات کریں گے تو قدیم کا معنی ہوگا پرانا، اور جب مذہبی لاجیکل بحث ہوگی اس میں جو قدیم کا معنی ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ہمیشہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور اس کی صفات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ باقی کوئی بھی چیز قدیم نہیں ہے۔ مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یہ بھی قدیم نہیں ہے۔ جو قدیم نہ ہو بعد میں بنایا جائے اس کو حادث بولتے ہیں، حادث۔ تو ساری مخلوق حادث ہے، ساری مخلوق حادث ہے۔ پہلی مخلوق ہی جب حادث ہے تو باقی ساری مخلوق جو اس کے نور سے بنی ہے وہ بھی سب حادث ہے۔ حادث وہ جو قدیم نہیں ہے، اور جو قدیم ہے وہی خدا ہے، اور جو حادث ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا، کیونکہ حادث معنی مخلوق، تو جو مخلوق ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے تو پھر اور بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ریڈ لائن ہے سمجھ لیں ہمارے لیے، کہ الحمدللہ شرک سے اہل سنت و جماعت کا بالکل ذہن ہی نہیں جا سکتا شرک کی طرف۔ کیوں؟ کہ جب ہم آقا کو ہی اللہ کا بندہ کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اللہ کا بندہ مان لیا اور اس کا رسول تسلیم کر لیا، مخلوق مان لیا، حادث مان لیا، اللہ کا محتاج مان لیا، باقی سب پہ حاکم ہے، وہ اللہ کے محتاج ہے۔ تو پھر باقی جب ہم نے ان کو مان لیا، مخلوق مان لیا، تو پھر کسی اور کو ہم خدا کیسے مان سکتے ہیں؟